جنتی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصا کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بحشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگر بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ ایک دن فرعون نے میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلے میں جہاں ایک طرف لاکھوں انسان جمع تھے، وہاں دوسری طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا۔ ان جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگے اور پورا مجمع خوف و ہراس میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر غرور کے نشے میں دھند ہو گئے اور خوشی سے تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا ہسدہ بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بولے، ہم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیت و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا۔ بنی اسرائیل نے خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے انہوں نے مومنین کو اور زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں مر جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے بہت بڑا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں رستہ بن گیا اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور رستہ ختم ہو گیا۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ جنہوں نے ملک شام پر قبضہ کر لیا تھا سے جہاد کر کے ملک شام کو آزاد کرائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ اس سنسان اور ویران وادی میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ جب بنی اسرائیل اس ویران وادی میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے لوگوں کے کھانے کے لیے منسلوا آسمان سے اتارا۔ من یعنی دھنیے کے دانوں جیسی میٹھی چیز تھی جو ان پر اوس کی مانند رات کے وقت گرتی اور لشکر کے گرد ڈھیر لگ جاتے۔ یہ ایک قسم کا گون تھا
جو نہایت شیریں اور لذیذ تھا، اور سلوہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا جو شام کے وقت لشکر کے گرد ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتا۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس کی شدت سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ بنی اسرائیل کے کل 12 قبیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا۔ جزیرہ نما سینا میں اب بھی ایک چٹان پائی جاتی ہے جس پر چشموں کے شگاف ہیں، اور سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ جس مقام پر چٹان موجود ہے وہ عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔